واقعہ تھا، اس کو آج کے حالات میں تھوڑا سا دیکھیں. ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر، ہمارے مسلمان بہنوں کے اندر کیا پردے کی وہ اہمیت رہی ہے جو اس وقت کی مسلمان بچیوں اور بہنوں کے اندر تھی؟ وہ عورت جب اس کا پردہ کھلتا ہے کیا کہتی ہے بنو قینقاع کے بازار میں؟ واہ اسلام ہے، میرا اسلام چلا گیا. اور آج ہمارے معاشرے جو مسلمانوں کے معاشرے ہیں، ہمارے ملک جو ہم نے اسلام پر لیے ہیں، 60 ملک مسلمانوں کے، ان کے اندر پردہ کیا اسی طرح قائم ہے جس طرح وہاں مسلمانوں کے اندر قائم تھا؟ آج میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو فتوے دینے والے ہیں، جو رخصتیں دینے والے ہیں، جو اسلام کے شاعر کے اندر نرمی پیدا کرتے ہیں، اور کوئی ایسی غیرت نہیں دکھاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. اللہ اپنے دین کی دعوت کے لیے کسی سے بھی کام لے لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کرناٹک میں، انڈیا میں جو کچھ دنوں سے واقعہ ہوا، ایک مسلمان بچی اس نے اپنا رد عمل شو کر دیا واقعے کے اوپر. واقعہ یہ تھا کہ کرناٹک میں، پورے انڈیا میں اس وقت تحریک چلی ہوئی ہے، کوئی بچی مسلمانوں کی وہ پردہ کر کے، کوئی بیٹی مسلمانوں کی پردہ کر کے نہیں آئے گی. کالج کے اندر، سکول کے اندر، ورک پلیس کے اوپر پردے کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. اور ہندو انتہا پسند تنظیمیں گھیراؤ کر رہی ہیں، اگر کوئی بیٹی مسلمانوں کی آتی ہے کالج کے اندر تو وہ جتھا بنا کے اس کے پیچھے جاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں. ایسی ایسی ویڈیوز ہیں، راستے سے گزر رہی ہیں، یہ ان کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں، چیزیں ڈال رہے ہیں. اور ایسی وہ سکول کی جو کلاس روم ہے کالجوں کے، سکولوں کے، ان کے اندر گھس کے ان کو ہراسل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایک تو دنیا کو آج پوری دنیا ہیومن رائٹس کے نام پر، وومن رائٹس کے نام پر جو بہت بڑے بڑے فساد کرتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کسی نے بات نہیں کی. یہ ابھی مارچ کا مہینہ آئے گا، عورت مارچ شروع ہو جائے گا، یہاں پہ ایک تماشا بنے گا، پوری دنیا کے اندر نسوان کے حقوق کی بات ہوگی لیکن اسلام کو ٹارگٹ کیا جائے گا. حقیقی حق ان میں کوئی بھی نہیں ہوگا. آج ان کو مسلمان بیٹیوں کے اس حق کے اوپر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی نہیں بولا پوری دنیا میں سے، لیکن اللہ نے ایک بیٹی سے کام لیا. اس نے جب دیکھا کہ یہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اسے گھسنے نہیں دے رہے اور اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنا پردہ اتار دو، وہ ان بدماشوں کی طرف رخ کر کے اس نے تکبیر کا نعرہ بلند کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری دنیا میں اس نے دعوت کو زندہ کر دیا اور معاشرتی تقسیم کو واضح کر دیا جو ہندوستان کے اندر موجود تھی. اور ان لوگوں کے نظریات کے اوپر بڑی ضرب لگائی جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے کیوں پاکستان بنا لیا، پاکستان بنانے کا فیصلہ ہی ہمارا غلط تھا، یہاں کھانے کو کچھ نہیں، یہاں پینے کو کچھ نہیں، یہاں کرپشن ہے، یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے. وہ اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے کہ ہماری بیٹیاں عزت کے ساتھ اپنے سکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ہماری بیٹیوں کو اسلام کے اوپر عمل کرنے کی جو آزادی حاصل ہے، اس آزادی کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی کی، پاکستان بنانے والوں نے یہ غلطی کی. تحریک پاکستان کے وقت جو لوگ تھے ان سے فیصلہ ہی ٹھیک نہیں ہوا، ہم مسلمان وہاں ان کے ساتھ رہتے، اجتماعی جگہ پر کردار ادا کرتے، اس نظام کے اندر اپنے لیے گنجائش پیدا کرتے. محترم بھائی، جو وہاں رہ گئے ہیں ان کے لیے کیا گنجائش انہوں نے چھوڑی ہے؟ ایک ایک کر کے پہلے نمازوں پہ پابندی، اذان پہ پابندی، جمعہ کے اجتماعات پہ پابندی، اور آج یہ پابندی کہ بیٹیوں کو باہر نکلنے کی اجازت اس وقت دیں گے جب وہ پردے اتارنے کی، جب وہ برقعے، اگر برقع پہننا ہے پھر تعلیم نہیں مل سکتی، پھر حق تعلیم کا ان سے چھینا جا رہا ہے، باہر نکلنے کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے. جبکہ یہ اس موقع کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس بیٹی سے، مسلمانوں کی اس بیٹی سے، مسلمانوں میں سے ایک عورت سے کتنا بڑا کام لیا. اس نے کہا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے میرا پردہ سب سے اہم ہے، اور تکبیر کے نعرے بلند کرتی ان کی طرف گئی ہے. یہ بیٹی دعوت ہے آج کی ہماری بیٹیوں کے لیے، مسلمانوں کی بیٹیوں کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ پردہ بوجھ ہے. والدین کے پریشر کی وجہ سے، معاشرے کی پریشر کی وجہ سے، والدین دیندار ہیں، تربیت ہوئی ان کی، وہ چاہتے ہیں کہ اولادیں بیٹیاں پردہ کریں، اس وجہ سے زبردستی پردہ کرتی ہیں اور دلوں کے اندر وہ نہیں ہے. آج ان کو بھی اپنے دلوں کے اندر اس پردے کو پختہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس دعوت کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا جس کے اندر ہماری ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور یہ جتنے بھی فتنے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، عورت مارچ کے نام سے ہوں گے اور نکلیں گی عورتیں جو مطالبے کریں گی کہ پردہ جو ہے یہ ایک ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ حقوق کا غصب ہے.
اس کو ختم ہونا چاہیے، اس سے آزادی ملنی چاہیے. بیسیکلی وہ اسلام سے آزادی کی باتیں کرتی ہیں اور یہ ایجنڈے کے اوپر ہیں. آپ دیکھیں کہ پردہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور بیان کرنے سے پہلے، بیان کرتے وقت اس کا انداز یہ رکھا ہے کہ سب سے پہلا خطاب اس امت کی پاک دامن ترین عورتوں سے کیا ہے. اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی تمام عورتوں سے کہہ دیں یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادروں کو لپیٹ کر اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ کر باہر نکلا کریں جب ان کو ضرورت ہو. بغیر ضرورت کے تو نکلنا ہی نہیں ہے. وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ عام حالات میں جب ضرورت نہیں، مجبوری نہیں، اپنے گھروں میں قیام کرو اور گھروں میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، جو جہالت کے معاشرے تھے، جاہلیت اولا تھی، اس وقت جو عورتیں سنگھار کر کے، بناؤ سنگھار کر کے تیار ہو کے باہر نکلتی تھیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اللہ نے کہا کہ یہ انداز اختیار نہ کرو اور اپنے گھروں میں رہو. وَيُقِيمُ، اور آگے فرمایا نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ماحول بناؤ. یہ انداز ہے قرآن مجید کا. اور یہ خطاب اولین ان امہات المومنین سے ہے جو مائیں تھیں امت کی، جو امت کی مائیں تھیں، جن کی طرف اس طرح کا ملان امت کے کسی شخص کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا، ایسا تصور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے تربیت کرنے کے لیے خطاب ان سے کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے گھرانے اسی طرح پاک ہو جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاک تھا، جس طرح آپ کی ازواج کا کردار تھا، جس طرح آپ کی بیٹیوں کا کردار تھا. جتنے پاک دامن وہ لوگ تھے، جتنا پاک اللہ نے ان کو کیا تھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کہتا ہے کہ پردے کے حکم اس لیے ہیں کہ یہ گھرانے بھی پاک رہیں اور اس کے اثر سے مسلمانوں کے معاشرے بھی پاک ہو جائیں. آج ہمیں مسلمانوں کو بہت بڑا سبق ملا اس سے. ان لوگوں کو بھی سبق ملا جو اسلام کی بنیادی عقائد اور چیزوں میں رخصتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تدبیر ہے جی، یہ اس دور میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ نرمی نہ کی تو پھر ہم چل نہیں سکیں گے، ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے. یہ نرمیاں اللہ کے دین کے اندر تصرف ہیں. کسی کو اختیار نہیں کہ کسی حکم کے اندر نرمی پیدا کرے. کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اوپر نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اوپر نہیں ہو سکتی. اللہ نے پابند کیا کہ یہ امت دین کے اوپر رہے، یہ بیٹیاں پردے کے اندر رہیں اور پوری طرح اللہ کے حکم کے اوپر کاربند رہیں. اسی کے اوپر ہی ہمیں اس کی تربیت کرنی چاہیے. یہ غزوہ بنو قینقاع کے اندر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان عورتیں پردے کو اہم سمجھتی تھیں اور اس کے دفاع کے لیے مسلمانوں نے خون دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت، اس مسلمانوں کی ایک بیٹی کی عزت کے لیے اتنا بڑا عمل کیا کہ یہودیوں کے پورے قبیلے کو مدینہ سے باہر نکال دیا تاکہ وہ ایسی شرارت پھر نہ کر سکیں. آج مسلمانوں کے حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور آپ کے صحابہ نے ادا کی. یہ 60 سے زیادہ ملک جو ہمارے موجود ہیں، ان کے حکمرانوں کو چاہیے، ابھی تک تو کسی نے بات ہی نہیں کی، اس کے اوپر کوئی بولا ہی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ کردار ادا کریں، یہ بولے بھی صحیح، یہ مطالبے بھی کریں اور اس سے بڑھ کر عملی طور پر مسلمان بیٹیوں کے اس بہت بڑے جو ان کا حق ہے، اس حق کے دفاع کے لیے کردار ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، آزمائشیں ہر جگہ پر ہیں، ان میں سے ہمیں سرخرو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے صحابہ کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی